رالف والڈو ایمرسن کا مضمون خود انحصاری یہ صرف ایک تحریر نہیں بلکہ اپنی ذات پر یقین کرنے کی ایک دعوت ہے۔ آج ہم اس کے کچھ بنیادی خیالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہماری انفرادیت کی طاقت اور ہماری اندرونی آواز کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ تو آئیے اس فلسفے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ چلیں شروعات ایک ایسے سوال سے کرتے ہیں جو شاید ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آیا ہو۔ یہی احساس دراصل ایمرسن کے فلسفے کا مرکز ہے کہ ہمیں اپنے ان خیالات پر بھروسہ کرنا چاہیے جنہیں ہم اکثر معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات پر غور کریں گے کہ ایمرسن کے مطابق حقیقی ذہانت اور دانائی کا سرچشمہ باہر کی دنیا نہیں بلکہ انسان کا اپنا اندر ہے۔ پہلا اصول ہے اپنی سوچ پر یقین۔ ایمرسن کہتے ہیں اپنی سوچ پر یقین رکھنا اور یہ ماننا کہ جو آپ کے نجی دل میں آپ کے لیے سچ ہے وہی تمام انسانوں کے لیے سچ ہے، یہی ذہانت ہے۔ اپنی پوشیدہ پختہ رائے کا اظہار کریں اور وہ ایک عالمگیر سچ بن جائے گی، کیونکہ ہمیشہ سب سے اندرونی چیز ہی سب سے زیادہ ظاہری بنتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ذہن کے اندر چمکنے والی روشنی کی اس کرن کو پہچاننا اور دیکھنا سیکھے جو شاعروں اور دانشوروں کی چمک دمک سے زیادہ اہم ہے۔ تو یہاں ایمرسن ذہانت کی ایک بالکل نئی تعریف بتا رہے ہیں۔ ان کے نزدیک ذہانت باہر سے علم اکٹھا کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ اپنے دل سے اٹھنے والی سچائی پر بھروسہ کرنے کا نام ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے خیالات کو صرف اس لیے اہمیت نہیں دیتے کیونکہ وہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں۔ ایمرسن ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہماری اندرونی آواز میں بھی وہی سچائی ہو سکتی ہے جو دنیا کے عظیم مفکروں کے کاموں میں ملتی ہے۔ دوسرا اہم نقطہ ہے مسترد شدہ خیالات کی واپسی۔ ایمرسن لکھتے ہیں ہر عظیم کام میں ہم اپنے ہی مسترد شدہ خیالات کو پہچانتے ہیں، وہ ایک خاص شاہیانہ جاہو جلال کے ساتھ ہمارے پاس واپس آتے ہیں۔ عظیم فن پارے ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے فطری تاثرات پر اس وقت ہی مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے جب پوری دنیا کی آوازیں دوسری طرف ہوں، ورنہ کل کوئی اجنبی وہی بات بڑی مہارت سے کہے گا جو ہم نے ہر وقت محسوس کی تھی اور ہمیں شرمندگی کے ساتھ اپنی ہی رائے کسی دوسرے سے ادھار لینا پڑے گا۔ یہ ایک بہت ہی گہری بات ہے۔ جب ہم اپنے کسی انوکھے خیال کو دبا دیتے ہیں اور بعد میں وہی خیال کسی اور کی زبانی سنتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی انفرادیت کا ایک حصہ گنوا دیا ہے۔ ایمرسن کا پیغام بالکل صاف ہے، اپنی سوچ کا احترام کریں ورنہ پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں خود انحصاری کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کی، جسے ایمرسن نے بہت سخت الفاظ میں بیان کیا ہے، یعنی دوسروں کی نقل۔ ایمرسن کا مشہور قول ہے نقل کرنا خودکشی ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان کی تعلیم میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اس یقین پر پہنچتا ہے کہ حسد جہالت ہے اور نقل کرنا خودکشی ہے۔ اسے خود کو ویسا ہی قبول کرنا چاہیے جیسا وہ ہے۔ اگرچہ یہ کائنات اچھائی سے بھری ہے لیکن انسان کو اناج کا ایک دانہ بھی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ زمین کے اس مخصوص ٹکڑے پر مشقت نہ کرے جو اسے دیا گیا ہے۔ اس کے اندر موجود طاقت فطرت میں بالکل نہیں ہے اور وہ خود بھی نہیں جانتا کہ وہ کیا کر سکتا ہے جب تک کہ وہ اسے آزما نہ لے۔ اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ کسی اور جیسا بننے کی کوشش میں ہم اپنی اصلی شناخت کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ ہر انسان کو ایک منفرد صلاحیت دی گئی ہے اور حقیقی کامیابی تبھی ممکن ہے جب وہ اپنی اسی صلاحیت کو پہچانے اور اس پر محنت کرے۔ اسی خیال کو وہ آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں اپنی اصلیت پر اصرار کریں، اپنی ذات پر قائم رہیں، کبھی نقل نہ کریں۔ آپ اپنا وہ تحفہ جو پوری زندگی کی محنت کا نچوڑ ہے ہر لمحہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کی مستعار لی ہوئی صلاحیت پر آپ کا قبضہ عارضی اور نامکمل ہوتا ہے۔ شیکسپیئر، فرینکلن یا واشنگٹن جیسے عظیم لوگ منفرد تھے۔ شیکسپیئر کو شیکسپیئر کے مطالعہ سے نہیں بنایا جا سکتا۔ اپنے دل کی اطاعت کریں اور آپ اپنی تخلیقی دنیا خود پیدا کریں گے۔ تو اصل بات یہاں یہ ہے کہ عظمت نقل کرنے سے نہیں بلکہ اپنی فطرت کی پیروی سے حاصل ہوتی ہے۔ عظیم شخصیات اس لیے عظیم بنی کیونکہ وہ کسی کی کاربن کاپی نہیں تھیں بلکہ اپنی ذات میں ایک مکمل اور اصلی شاہکار تھیں۔ اب چلتے ہیں تیسرے حصے میں جہاں ایمرسن فرد اور معاشرے کے درمیان کی کشمکش کو بیان کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ سماجی دباؤ کس طرح خود اعتمادی کو کمزور کرتا ہے۔ ایمرسن کا مشورہ ہے خود پر بھروسہ اور معاشرہ۔ اپنے آپ پر بھروسہ کریں، ہر دل اسی مضبوط تار پر دھڑکتا ہے۔
قدرت نے آپ کے لیے جو جگہ اور حالات منتخب کیے ہیں انہیں قبول کریں۔ عظیم انسانوں نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے اور بچوں کی طرح اپنے عہد کی ذہانت پر بھروسہ کیا ہے۔ میرا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس سے نہیں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ دنیا میں دنیا کی رائے کے مطابق رہنا آسان ہے، لیکن عظیم انسان وہ ہے جو ہجوم کے درمیان بھی اپنی تنہائی کی آزادی کو برقرار رکھے۔ یہاں اصل چیلنج واضح ہو جاتا ہے۔ معاشرہ چاہتا ہے کہ سب ایک جیسا سوچیں اور عمل کریں، لیکن ایمرسن کے مطابق عظمت کا راستہ لوگوں کی رائے کی پیروی نہیں، بلکہ ہجوم میں بھی اپنے ضمیر کی آواز سننے اور اس پر قائم رہنے میں ہے۔ اب ایک اور چونکا دینے والا خیال، تہذیب کا زوال اور فطری طاقت۔ ایمرسن کہتے ہیں معاشرہ کبھی بھی صرف آگے نہیں بڑھتا، یہ ایک طرف جتنا فائدہ حاصل کرتا ہے دوسری طرف اتنا ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ معاشرہ نئی فنون تو سیکھ لیتا ہے لیکن اپنی پرانی جبلتیں کھو دیتا ہے۔ ایک مہذب انسان اور ایک وحشی کے درمیان موازنہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ مہذب انسان اپنی اصلی طاقت ایبوریجنل اسٹرینتھ کھو چکا ہے۔ اگر ایک وحشی کو زخم لگے تو وہ جلد ٹھیک ہو جاتا ہے، جبکہ وہی ضرب ایک مہذب انسان کو قبر تک پہنچا سکتی ہے۔ تو ایمرسن یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تہذیب کی ترقی کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ ہم نے سہولیات تو حاصل کر لی لیکن اپنی فطری طاقت اور جبلت کو کھو دیا۔ ہم نے اپنی بقا کی بنیادی صلاحیتوں کا سودا جدید آسائشوں سے کر لیا ہے۔ اس کی مزید وضاحت وہ ان الفاظ میں کرتے ہیں: آلات پر انحصار۔ مہذب انسان نے گاڑی تو بنا لی ہے لیکن اپنے پیروں کا استعمال کھو دیا ہے۔ وہ بیساکھیوں کے سہارے ہے مگر اس کے پٹھے کمزور ہو چکے ہیں۔ اس کے پاس جدید گھڑی ہے لیکن وہ سورج کو دیکھ کر وقت بتانے کی مہارت کھو چکا ہے۔ اس کے پاس کیلنڈر ہے اس لیے وہ آسمان کے ستاروں کو نہیں جانتا۔ اس کی نوٹ بکس اس کی یادداشت کو خراب کر دیتی ہیں۔ اور یہ سلائیڈ اسی خیال کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ ہر نئی ایجاد ہمیں سہولت دینے کے ساتھ ساتھ ہماری کسی نہ کسی قدرتی صلاحیت کو کمزور کر دیتی ہے۔ ہم اپنے آلات کے غلام بنتے جا رہے ہیں اور فطرت سے ہمارا رشتہ ٹوٹتا جا رہا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، جو اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ اس تمام کشمکش کے بعد حقیقی سکون آخر کہاں سے مل سکتا ہے۔ ایمرسن کا حتمی پیغام ہے سکون کا واحد ذریعہ۔ وہ لکھتے ہیں آپ کو اپنے سوا کوئی چیز سکون نہیں دے سکتی، آپ کو صرف اپنے اصولوں کی فتح ہی حقیقی سکون دے سکتی ہے۔ اس پورے فلسفے کا نچوڑ شاید اسی ایک جملے میں ہے۔ حقیقی سکون اور اطمینان باہر کی دنیا، لوگوں کی تعریف یا مادی چیزوں میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اپنے اندر سے ملتا ہے، جب کوئی اپنے اصولوں پر قائم رہتا ہے اور انہیں کامیاب ہوتے دیکھتا ہے۔ تو خیر آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے، کیا حقیقی سکون بیرونی حالات اور دنیا کی منظوری پر منحصر ہے، یا پھر یہ اپنی ذات اور اپنے اصولوں پر ثابت قدم رہنے کا نام ہے؟